بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ساری باتیں زیر بحث ہیں. ایک تو یہی کہ پاکستان میں اس وقت سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں ایک بہت بڑا الیکشن ہونے والا ہے, کیا پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز ہونے والے ہیں. اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں تو جنرل الیکشنز نہ بھی ہوں تو بھی بہرحال اس کا ماحول جنرل الیکشن جیسا ہی ہوگا. تو سب سے بڑا سوال سب پاکستان میں یہی ہے. عمران خان صاحب بار بار اپنے بیانات سے اندیا دے چکے ہیں کہ اسمبلیز کی تحلیل کچھ دنوں کی بات ہے. آج 12 دسمبر ہو گئی, اگلے 8-10-15 دنوں میں, زیادہ سے 15 دن کر لیں, وہ تو 20 دسمبر سے پہلے کہہ رہے ہیں, لیکن 10-15 دن میں اسمبلیاں تحلیل ہیں اور رمضان سے پہلے نئی حکومت ہے پنجاب میں, الیکشنز ہے. خان صاحب نے اس ویکنڈ پہ ایک انٹرویو دیا جمیل فاروقی صاحب کو. اس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا, ذرا پہلے آپ دیکھیں کہ کیا سوال تھا اور جواب دیا, تو اس کے بعد ہم تحریک انصاف کے جو مرکزی ترجمان ہیں فواد چودھری صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس پہ کچھ ری تھنک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی تو استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے. ذرا دیکھیں کیا سوال اور کیا جواب تھا. اگر یہ الیکشن کمیشن رہتا ہے اور جس طرح رانا ثناء اللہ کل چیلنج کر گئے ہیں کہ ادھر اگر ہم نے انتخابات کروائے پنجاب کے اندر تو ہم یہ والی حکومت بھی آپ کی لے جائیں گے, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ ہم نہ بھی چینج کریں, ہم گورنمنٹ میں بیٹھے رہیں, ہم اپنے 6-7 جتنے بھی ٹائم ہے پورا کر لیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سارے اوپینین پولز اٹھا کے دیکھ لیں, سرویز اٹھا لیں, تو پی ٹی آئی کا تو گراف اوپر ہی جا رہا ہے اور یہ نیچے جاتے جا رہے ہیں, ان کا گرتا جا رہا ہے. اگر یہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک صاحب. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا, یہ کیا اس بیان کو کس کانٹیکس میں لیں؟ ابھی 8 بجے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بھی اس بیان کو لے کے کافی بحث ہوئی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ بھی دیں استعفے, ہم نہ بھی کریں تحلیل. یعنی ابھی تک یہ سوچ کے مراحل سے گزر رہا ہے کیا یہ معاملہ کہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے یا نہیں, یا فیصلہ ہو گیا اب صرف ایگزیکیوٹ کرنا ہے بس؟ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا, جو وہ کہہ رہے ہیں 6-7 مہینے, یہ خان صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی واضح کیا تھا کہ اگر آپ نیشنل الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو 6-7 مہینے بعد کرا لیں گے. ہمارا پرابلم جو نیریٹو یا جو پوری بات وہ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں الیکشن جو ہے یہ پی ٹی آئی کا پرابلم نہیں, یہ پاکستان کا پرابلم. اگر آپ الیکشن نہیں کرا رہے, ود ایوری ڈے پاکستان از گوئنگ ڈاؤن اور پاکستان کی اکانومی از گوئنگ ڈاؤن. اور یہی بات جب اسحاق ڈار صدر صاحب سے ملنے آئے تھے تو یہ بات ہم نے صدر صاحب کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ یہ بتائیے آپ کا پلان کیا ہے. 7 مہینوں میں آپ نے جو پاکستان کا حشر نشر ہو گیا ہے یہاں پہ, آپ کے پاس کوئی وائبل سولوشن کیا ہے, آپ کا مینجمنٹ پلان کیا ہے؟ تو اس حکومت کا پرابلم یہ ہے. اور کیا بتایا گیا ویسے ان کو؟ میرا خیال ہے ان کو یہی ہے کہ وزیر بنا لیں گے, ان کو باہر بھیج دیں گے تو یہ حکومت ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا, پاکستان از اے کمپلیکس کنٹری. تو سر لیکن یہ جو بیان دیا خان صاحب نے, اس کی کیا تشریح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ بھی دیں استعفے 7-8 مہینے تک جتنا ہمارا ٹائم باقی ہے؟ میں نے آپ سے یہی کہا ہے نا کہ یہ جو نیشنل الیکشن کے ضمن میں, قومی اسمبلی کے الیکشن کے ضمن میں یہی بات کل انہوں نے یہی کی ہے, لیکن انہوں نے جو بات آگے کہی ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ, تو آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں گے وہ سمجھ نہیں آئے گی. اسی وضاحت کے لیے آپ سے رابطہ کیا نا, بتائیں. آگے جا کے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں سولوشن دے دیں کہ الیکشن اگر آپ نہیں کراتے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھیں آ ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب پہلی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو اسمبلی تحلیل ہونی یا نہیں ہونی, یہ اب فیصلہ سازی کے مراحل سے گزر چکی ہے, بات آگے بڑھ گئی ہے, فیصلہ ہو گیا ہے, اسمبلی تحلیل ہونی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ تو خان صاحب نے جلسے میں اناؤنس کیا نا, اب اس سے تو ہم فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم نے پنجاب میں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ 20 تاریخ تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 مارچ تک ہم نئی حکومتیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب آپ نے کہا اسٹیبلٹی, تو اسٹیبلٹی فواد صاحب اگر یہ مرکز والے الیکشن نہیں کراتے تو پھر صرف پنجاب اور کے پی کے میں نئی حکومتیں آنے سے اور مرکز میں وہی سیٹ اپ رہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہوں, اسٹیبلٹی آ جائے گی کیا؟ کم از کم دونوں صوبوں میں تو آ جائے گی نا. ابھی تو جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ ایشو یہ چل رہا ہے 176 بلین روپیز جو ہیں مرکز پنجاب کی نہیں دے پا رہا, 120 بلین کے پی کے نہیں دے پا رہا. یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہر چیز جو ہے رک گئی ہے. اب صرف اس میں یہ ہو جائے گا کہ پالیٹکس ایک ہائی پچ پہ ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ نیشنل الیکشن رک سکیں. ایک دفعہ ہم پنجاب اسمبلی تحلیل کر لیں گے, نیشنل الیکشن نہیں رک سکتے. سر ابھی تو ہم یعنی ایک مفروضے بات کر رہے ہیں, دونوں چیزیں پاسبل ہے کہ نیشنل الیکشن ہو جائے یا نہ ہو. گورنمنٹ آج بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نیشنل الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہی ہوگا, تو آپ نے کہا اس صورت میں کم از کم ان 2 صوبوں میں تو اسٹیبلٹی آ جائے گی نا. وہ کیسے؟ ان 2 صوبوں میں تو آج بھی آپ کی حکومت ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کے بعد بھی ہماری حکومت, آپ کی اور اکثریت سے حکومت آ جائے گی. ٹھیک ہے, مرکز میں وہی رہیں گے, تو ایسا کیا نیا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ان 2 صوبوں میں اسٹیبلٹی آ جائے گی ان 2 صوبوں میں الیکشن کے بعد؟ اس لیے کہ جو اگلی حکومتیں بننی ہیں وہ 5-5 سال کے لیے بننی ہیں, اور پنجاب میں خصوصاً جو ہے وہ ہماری جو
روزانہ اس وقت ایک پرابلم ہے کہ جی آپ کے نمبر تھوڑے یہ ختم ہو جائے گا. اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگلا الیکشن جو ہونا ہے نیشنل کا وہ اسی صوبائی سیٹ اپ میں ہونا, اور دیکھ لیں گے ان کو کینڈیڈیٹ. آج اگر آپ کا نمبر پنجاب میں پورا نہیں ہے, انفرادی نمبر پورا نہیں ہے, اتحادی کو ملا کے تو ہے پورا, تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے کیا؟ کہ پرویز الہی صاحب تو کوپریٹ کر رہے ہیں نا آپ سے حوالے سے؟ نہیں, جو سب بڑا کوپریٹ کر رہے ہیں, اور آئی مسٹ پی ایم ایل کیو نے آؤٹ آف وے جا کے ہمیں جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا اس معاملے میں بھی. اسمبلیوں کے تحلیل کے معاملے میں بھی چوہدری صاحب نے, مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ جی فیصلہ آپ کا اپنا, اور جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کو فوری طور کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. آؤٹ آف وے جا کے انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 5 سال کے لیے گورنمنٹ الیکٹ ہوگی وہ اس کی جو ایک بات ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, اور یہ آخر میں ایک موضوع بتا دیجیے, چیئرمین سینٹ کی تبدیلی چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف بذریعہ تحریک عدم اعتماد؟ نہیں, ہمارا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جو بھی آئے گا وہ اس وقت تو پی ڈی ایم کا ہی ہوگا نا, جو بھی آ جائے. یہ بھی نہیں, یہ بھی پتہ نہیں کن کے ہیں, اور وہ بھی جو بھی آئے گا وہ بھی پتہ نہیں. یہ تو آپ کے تھے نا, آپ کے نہیں تھے کہ آپ نے بڑی کیمپین چلائی تھی جب اپوزیشن والوں نے, جب وہ اپوزیشن تھی اور آپ گورنمنٹ میں تھے, ان کو ووٹ دیے تھے تو آپ نے جشن منایا تھا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ پیپلز پارٹی اور ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ. جی, میں بلاول صاحب سے بھی سوال کر چکا ہوں کہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کے بھی ہیں, تو آپ سے آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں. تو آپ معصومانہ انداز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کن کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کے ہیں نا. گڈ اولڈ ڈیز جب ایم کیو ایم بھی ہماری تھی, بی اے پی بھی ہماری تھی, سنجرانی بھی ہمارا تھا, اس وقت سارے ہمارے تھے, سارا کچھ. جی تو لیکن آپ نے آج یہ کہا ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہٹانے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے تو ٹویٹ کیا ہے نا کہ جب تک سنجرانی صاحب سینٹ چیئرمین ہیں اسٹیبلشمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے؟ تو میں نے آگے اسماعیلی بھی تو ڈالی ہے نا, پوری پڑھا کر. تو اسماعیلی کی اسماعیلی میں الفاظ نہیں ہوتے نا, تو تشریح آپ کر دو اسماعیلی کی. بس وہ لوگ پھر خود ہی اندازہ لگا لیں. اب آپ خود بتا بھی نہیں رہے, پھر میں کہہ رہے ہیں خود میں اندازہ لگاؤں. یعنی آپ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے سنجرانی صاحب کو ہٹانے میں؟ بھائی جو اتنا بیوقوف ہے اس کو اتنا انالیسس کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ کوئی اور کام کرے. اچھا بھائی, جو اتنا ڈرپوک ہے اس کو سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی اور کام کرے. بتائیں کھلے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ڈرپوک کی بات ہی نہیں ہے, بات کہنے کا سلیقہ ہوتا ہے, جس کو نہیں پتا وہ کوئی اور کام کر لے. یہ تو تشریح طلب بات ہے نا. چلیں سیدھا سوال ہے, اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے آج کی یا نہیں ہے؟ ہر بندے کو اپنی تشریح کرنے کا حق حاصل ہے. اچھا, تو میں اس کی بھی یہ تشریح کر رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں کردار ادا کرے. بھائی کس میں؟ سنجرانی صاحب کے حوالے سے. نہیں, دیکھیے سینٹ میں ہماری کیا انٹرسٹ ہے. سینٹ میں تو جو بھی آئے گا وہ ہمارا تو نہیں ہونا. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. فواد چودھری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, لیکن چیئرمین یہ بیان بھی فواد چودھری صاحب کا ہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جب تک چیئرمین سینٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے. یہ بیان بھی فواد چودھری صاحب کا ہی ہے کہ بھائی سینٹ چیئرمین کوئی بھی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, وہ ہمارا تو ہوگا نہیں. یہ بیان بھی فواد چودھری صاحب کا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ بیان بھی فواد چودھری صاحب کا ہے جب اپوزیشن لا رہی تھی, جب اپوزیشن صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانا چاہتی تھی, تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا تھا اس وقت ٹویٹ میں کہ سنجرانی صاحب کو ہٹانا ابو بچاؤ مہم کا حصہ ہے, لیکن اس عمل سے حکومت اور وزیر اعظم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرق پڑا تو سینٹ کے ادارے کو پڑے گا. یہ بھی بیان فواد چودھری صاحب کا یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب ایک توازن قائم کیے ہوئے تھے, اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو یہ توازن متاثر ہوگا. یہ سنجرانی صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی تب. اور یہ بیان بھی فواد چودھری صاحب کا ہے کہ صادق سنجرانی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے. اب آگے اندازے آپ خود لگاتے ہیں, آپ اپنے فیصلے کریں. ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکہ بخاری صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی اسپوکس پرسن آن لیگل ایشوز, فارمر ایم این اے آف کورس. فیصل کریم کنڈی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کنڈی صاحب اگر اجازت دیں تو میں ملکہ صاحبہ آپ سے یہ پوچھوں, آغاز کروں. اس وقت ساری سیاست میں چودھریز کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب سے, آپ کو کیا امپریشن ملا کہ یہی کہ وہ یہ چاہتے تو نہیں ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو, اینڈ دے ہیو دیئر لاجک فار اٹ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر خان صاحب کہیں گے تو ہم کر دیں گے تحلیل, ہمارے خیال میں ہونی نہیں چاہیے تحلیل ابھی, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل بدامی صاحب, آپ نے جو نشاندہی کی کہ چودھری صاحب جو ہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, بڑے وزادار ہیں چودھری پرویز الہی. اور میں فواد کی بات کی تائید کروں گی جو پہلے انہوں نے بات کی کہ ان کا بڑا مثبت کردار رہا ہے اس سارے سیاسی ماحول کے اندر. انہوں نے صحیح طرح اور وضاحت سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت اور ان کا جو فیصلہ ہے اس کا وہ احترام کریں گے.
ہمارے اتحادی ہیں، بہترین طریقے سے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور انہوں نے وضاحت سے بہت سارے انٹرویوز میں اپنی پالیسی جو ہے اور اپنی جو لائے عمل ہے اس کو بیان کر دیا ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا جس کے اندر اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ سر فہرست ہے، وہ اس فیصلے کو ان کے مطابق، ان کی تاریخ کے مطابق، ملاقات ہوئی اس لیے سیاسی فیصلے کے مطابق مانیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں اسمبلی تحلیل کرنا کیوں اس وقت بیسٹ آپشن نہیں ہے؟ ان کی سوچ کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا اپنا ایک رویہ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہم نے پہلے بھی ایک بیان کے اوپر وضاحت دی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اتحادی آپ کے ساتھ حکومت میں ہوں وہ آپ کی ساری سیاسی فیصلوں کے ساتھ مکمل طور پر اپنی سوچ ہو سکتی ہے سب کی. بالکل میں آپ کی سوچ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے آپ کو ملاقات میں کیا لیکن آخر میں دیکھیں نہیں میری ان سے اتنی ملاقات نہیں ہے، لیکن جتنا میں ان کو جانتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کی وفاداری اور وفا اور بہترین انہوں نے کردار دکھایا ہے وہ عمران خان صاحب کے فیصلے سے، پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے سے مکمل طور پر اتفاق بھی کریں گے اور اس کا احترام بھی کریں گے. جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، جو بھی ان کا اپنا تجزیہ ہے پاکستان یا پنجاب کے سیاسی ماحول کے اوپر وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ ان کا استحقاق ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیاسی استحقاق ہے، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کریں گے. اس کی وہ وضاحت سے اس کا وہ اعتراف کر چکے ہیں اور اس کے اندر اب کوئی دو رائے نہیں اور کوئی ابہام بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو کنڈی صاحب آپ آف کورس پرائم منسٹر آف پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، گورنمنٹ کے کیمپس میں بھی کیا سوچ ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی اگر وہ تحلیل کریں گے تو ہم الیکشن میں جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے کہہ دیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں 2 استعفے، یعنی کرو تحلیل ہم کروائیں گے الیکشن، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن لگتا آپ کو کیا ہے کہ یہ ہاؤس ڈیزالو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ نے تواتر سے ان کے بیانات بھی سن لیے، پھر اوور دا ویکینڈ جو انہوں نے انٹرویو ایک دیا ہے جمیل فاروقی صاحب کو وہ بھی آپ نے سنا، ابھی فواد صاحب کی بات بھی سنی کہ نہیں بھائی ہم تحلیل کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگتا کیا ہے ہو رہا ہے پاکستان میں الیکشن اگلے 2-3 مہینوں میں پنجاب اور کے پی کے میں یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ سنائی اور فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ باتیں کی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا آخری وہ فائنل جو ہے وہ اس کا کرنچ کیا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں گے بھی صحیح اور پھر کہتے ہیں 8 مہینے انتظار بھی کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم دسمبر میں اسمبلی توڑیں گے یا واٹ ایور جو بھی انہوں نے بات کی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کے اوپر رپلائی کیا ہے کہ اگر ہوا تو شاید ہم جو ہے وہ 2 صوبوں میں الیکشن کریں. تو فواد چودھری صاحب کی اس بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی کیسے، اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے 2 صوبوں میں تو اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ وہ سوال میں نے پوچھا، وہ انہوں نے اپنا جواب دیا، مجھے بھی نہیں آئی ویسے سمجھ، لیکن ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب صادق سنجرانی کی عدم اعتماد کی جو ہے جب ہم نے کی تھی اور جب وہ ہم ناکام ہوئی، آپ وہ کلپ بھی ذرا جو سینٹ میں جس طریقے سے یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے اس وقت تو ان کا کینڈیڈیٹ تھا. ہوتا ہے پالیٹکس میں، آج انہوں نے ان کو ڈسون کر دیا ہے. پالیٹکس میں حکومتوں میں اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں. چودھری صاحب بھی ابھی مطلب ہے کہ ان کے ابھی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں پہلے نہیں تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے بڑے اختلافات تھے، بڑے ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں، لیکن اب وہ ان کے اتحادی ہیں، اب بہت اچھے آدمی ہیں. کل کیا پتہ دوبارہ سنجرانی کی طرح اس کو بھی ڈسون کر دیں کہ جی نہیں یہ ہمارے نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے پالیٹکس میں، آپ کے اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں، آپ کے الائنس بھی ہوتے ہیں. لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ اسمبلی، میرے نظریے مطلب ہے کہ میرا جو تجزیہ ہے اسمبلی یہ نہیں توڑیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے کام کرتے رہیں گے اور ڈیٹے دیتے رہیں گے جب تک جنرل الیکشن نہیں آ جاتے. اچھا، آپ کی نظر میں الیکشن یعنی اسمبلیوں کی تحلیل نہیں ہونے جا رہی، اور اب یہ تو خیر ایسی بات ہے اس میں اگلے 10-12 دن میں پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ ابھی فواد صاحب نے یہ بھی کہا نا اور بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ مارچ سے پہلے الیکشن، تو مارچ سے پہلے الیکشن اسی وقت ہو سکتا ہے جب جنوری سے پہلے تحلیل ہو. تو یعنی کہ اس کا مطلب اگلے 15-20 دنوں میں ہاؤس تحلیل ہے پنجاب کا اور کے پی کے کا، اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر مارچ سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا. پھر مارچ میں رمضان آ جائے گا تو پھر اس میں بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر تو بات آگے چلی جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن کنڈی صاحب ایک بات آپ اور بتا دیں، اگر یہ یعنی تحریک انصاف کے لیے ایسا کرنا ایسا بڑی ون ون سچویشن نہیں ہے، وہ اس طریقے سے کہ اگر وہ یہ الیکشن کراتے ہیں تو یا تو آپ بھی دباؤ میں آ کے جنرل الیکشنز کرا دیں گے تو پھر تو ان کی بلے بلے ہو گئی، اپنا مطالبہ پورا کروا دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، چلیں اگر آپ ایسا نہیں بھی کرتے تو بھی جنرل الیکشنز تک فضا ایسی بنی رہے گی جو کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی. ابھی الیکشن ہو جائے گا، ابھی وہ ان کا خیال ہے کہ وہ جیت جائیں گے اور پاپولر بھی ہیں وہ، تو پھر جب جنرل الیکشن ہوگا اور ان کی حکومت ہوئی تو وہ مزید وہ چیز کو سپورٹ کرے گی.
جنرل الیکشن سے پہلے فضا بن جائے گی کہ پنجاب تحریک انصاف کا ہے, تو دے ہیو گڈ ریزنس ٹو بلیو کہ ابھی پنجاب کا ہاؤس تحریر کرنے میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ایسا نہیں ہے کیا؟ دیکھیں اگر ان کا فائدہ ہے تو کریں, جلدی کریں, پھر 15 دن کیوں انتظار کرتے ہیں, آج کل میں کر لیں. دیکھیں اگر مجھے ایک پولیٹیکل فائدہ ہوگا کسی چیز میں تو میں اسی وقت اس پہ جو ہے وہ ایکشن کروں گا, اسی وقت میں اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے میں بہت اس میں جلدی کروں گا, میں دیر نہیں کروں گا, میں سوچوں گا نہیں. تو پھر تو اگر فائدہ ہے اور اس چیز میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت فائدہ ہے تو پھر انتظار کس چیز کا ہے, پھر کریں. لیکن یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں فضا ہوگی, دیکھیں فضا تو الیکشن کی اب مہینے 2 بعد تو ایسی بھی الیکشن کی فضا ہوگی, لوگ کمپین کریں گے, لگے رہیں گے, کمپین ہوگی. فضا تو الیکشن کی ایسی بنی ہوئی ہے, آج ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے, اکتوبر میں تو الیکشن ایسے بھی ہونے ہیں, تو فضا تو ایسے بھی الیکشن کی ہے. کمپین کریں, ہم بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کریں گے, سب کریں گے. تو اگر یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں مارچ میں یا جو ہے مارچ سے پہلے الیکشنز ہوں گے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پھر ان کو دسمبر میں اسمبلی توڑنی چاہیے. لیکن میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی توڑیں گے, کوئی نہ کوئی اور بہانہ ان کا یا کچھ اور چیز آ جائے گی کہ جی نہیں ہماری اس سے مراد یہ تھی, یہ نہیں تھی. تو واٹ ایور دیکھتے ہیں جب یہ توڑیں گے. ملکہ صاحبہ بتا دیں کہ کیا ہے کہ یہ جو کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کا کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, رانا صاحب کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں توڑو اسمبلی, کیا اس پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیے یہ تو سیاسی بیانات ہیں نا, اور آپ ان سے سوال کر رہے ہیں جن کی گرتی ہوئی مقبولیت ہے, جو اقتدار میں صرف اس لیے آئے تھے کہ اپنے آپ کو NRO 2 دیں, نیب ترامیم کے عمل کو مکمل کریں اور اپنی کرپشن کو 1100 ارب کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو سارے کیسز جو ہیں ان سے بریوز جمع کرا لیں. تو وہ لوگ جو اقتدار میں اپنے آپ کو یا اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے آپ کو فوائد دینے کے لیے آئے ہیں, وہ لوگ تو الیکشن کے حامی نہیں ہو سکتے. اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے 8 ماہ میں کہ ان کا رویہ جمہوری نہیں آمرانہ ہے. آپ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھ لیں, آپ صحافیوں کے اوپر قدغن دیکھ لیجئے, آپ ان کے سیاسی امور دیکھ لیجئے, آپ ان کی گفتار دیکھ لیجئے, آپ ان کے عمل دیکھ لیجئے. سب سے واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ آمر ہیں جو جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. تو ان کی تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو پارٹی, اگر پاکستان پیپلز پارٹی, کنڈی صاحب قابل احترام ہیں, جو پارٹی الیکشنز کے اندر مکمل طور پر اپنے نمائندے نہ کھڑا کر سکے, ٹکٹ نہ دے سکے, وہ پارٹی پنجاب میں کیا سیاسی امور کو آگے بڑھائے گی؟ تو ان کے تو فوائد میں شامل نہیں ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو. لیکن ہاں, عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت, ان کی جماعت کا جو بیانیہ ہے, اس کے ساتھ عوام کا جڑنا اس بات کی وضاحت ہے کہ ہم جب بھی الیکشن کے اندر جائیں گے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. وہ 5 سال والا جو سوال ہے جو آپ نے پوچھا کہ کس طرح استحکام آئے گا, جب 5 سال کی اسمبلی الیکٹ ہو کر آئے گی تو لوگوں کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر واضح میسج جائے گا کہ 5 سال کے لیے اب یہی حکومت برسر اقتدار ہے. اس سے بہت ساری چیزیں مختلف ہوں گی. 6 مہینے کی اسمبلی اور 5 سال کی اسمبلی میں بہت فرق ہوتا ہے. اور جو سمجھدار قانون دان یا سیاسی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے الیکشن کروا لیا اور انہوں نے جنرل الیکشن نہیں کروایا تو ان کو آئینی طور پر کیا نقصان ہوگا. مطلب اگر آپ سیاسی امور بھی نہیں سمجھتے اور آپ سیاست بھی نہیں سمجھنا جانتے اور آپ عوام کے, یعنی ایک تو سیاسی نقصان ہوگا کہ ظاہر ہے بھائی پنجاب میں اگر آپ کی حکومت اور جنرل الیکشن ہو رہا ہے تو نیچے آپ کے MP اور یہ اوپر MNA کے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو سیاسی فضا پہلے ہی آپ کے حق میں بنی رہے گی, وہ تو ٹھیک ہے. آئینی طور پہ کیا نقصان ہوگا؟ جی بالکل, دیکھیے ہم تو مضبوط پوزیشن میں ہوں گے نا اس وقت. ہماری تو اسمبلی جو ہے وہ برقرار رہے گی, اور یہ لوگ اس وقت الیکشن کی فضا کے اندر سیاسی بات ہو گئی نا, آپ آئینی حوالے سے بتائیے. اسمبلی جی, بٹ آئینی طور پر بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے یا ایک اسمبلی کا سیٹ اپ ہے, اس کے اندر بھی تفریق ہوگی کہ اس وقت کون برسر اقتدار ہوگا پنجاب کے اندر, کون ہوگا, کون سی حکومت برسر اقتدار ہوگی. تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم تو ایک اسٹرانگ پوزیشن کے اندر ہوں گے. ان کو عوام کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے. مطلب آپ اگر 6 مہینے بعد الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر آپ کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے اور پاکستان کی عوام آپ کے بیانیے کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں, تو آئیے خیبر پختونخوا اور پنجاب اور پاکستان کی دیگر اکائیوں کے اندر الیکشن ہم 6 مہینے بعد نہیں کرا رہے ہیں, وقت پہ کرا رہے ہیں جب ٹینیور ایکسپائر ہو جائے گا. اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر الیکشن کرانا پاکستان کے لیے اتنا ضروری تھا تو جب آپ کا دور تھا تب آپ کروا دیتے, 3.5 سال آپ کے پاس سے, آپ کروا دیتے. دیکھیے بدامی صاحب, ہم پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لے کر الیکٹ ہو کر پاکستان کے ایوان کی زینت بنے تھے. یہ ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھا کر
کسی تیسری حکومت سے مدد لے کر ان ہاؤس چینج کے ذریعے، جو پاکستان کی عوام نے آئینے میں دیکھا ہے کہ ان ہاؤس چینج کے پیچھے کیا وضاحت ہوتی ہے، اس کے ذریعے برسر اقتدار آئے ہیں. دونوں کے اندر بہت تفریق ہے، سیاسی طور پر بھی آئینی طور پر. تو پاکستان کی عوام کا تو فیصلہ نہیں تھا ان ہاؤس چینج، وہ تو سیاست دانوں کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو منصب سے ہٹانا ہے. تو دیکھیں بہت تفریق ہے. اچھا اس کا جواب دیں گے کنڈی صاحب اگر چاہیں گے دینے. ٹھیک ہے، اس طریقے کار سے غلط تھا. ٹھیک ہے، ایک اور طرف پھر کنڈی صاحب آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، اور ملکہ صاحب آپ سے بھی سوال ہوگا. پاکستان میں ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک میں افواج پاکستان کے نئے سربراہ کی تقرری کئی معنوں سے بہت اہم ہوتی ہے. اٹ از اے ریالٹی، حالانکہ اس کو سیاسی پیرائی میں نہیں دیکھا جانا چاہیے، لیکن ایک ریالٹی ہے، یہ ہوتا ہے کئی حوالوں سے. نئے آرمی چیف کے حوالے سے آپ دیکھیے پاکستان کے سابق وزیر عمران خان صاحب کا جو پہلا پبلک سٹیٹمنٹ ہے، پرائیویٹ سٹیٹمنٹس کیا ہیں وہ سارے کافی جانتے ہیں، پبلک سٹیٹمنٹ پہلا عمران خان صاحب نے نئے چیف کے حوالے سے یہ دیا ہے. ذرا دکھا دیں. نیا آرمی چیف آیا ہے، اس کو ٹائم دینا چاہیے. ہم نے بڑی اچھی چیزیں سنی ہیں، جنرل آسم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے، حافظ قرآن ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے. کنڈی صاحب آپ اپنی امیدیں بتا دیں نئے آرمی چیف سے، پھر ملکہ صاحبہ سے میں پوچھ لوں گا کہ اس بیان کا کیا مطلب ہے امر بالمعروف نئے آرمی چیف کریں. دیکھیں چلو آخری سوال سے پھر اس پر دیکھیے، عمران خان صاحب کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنے جورسڈکشن میں رہ کر کام کرنا چاہیے. آپ بھی سمجھتے ہیں امر بالمعروف کرنا چاہیے؟ دیکھیں اچھی بات ہے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ چلا کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں. اچھا ہوتا کہ کچھ عرصہ پہلے پتہ چلتا جب وہ اقتدار میں تھے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، معصومانہ سا جواب ہے میرا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ملائکہ صاحبہ نے بات کی آئینی طور پر. آئین تو ان کے لیڈر صاحب کو بھی بہت اچھی طریقے سے پتہ، جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ الیکشن کریں، خیر سندھ میں الیکشن نہ ہو، الیکشن کرا لیں، اور مجھے جو ہے میں حکومت میں کس طریقے سے ہوں. مجھے بتائیں کہ سندھ میں الیکشن نہ ہوتا جب وہ فلڈ کی سچویشن تھی، اور یہ کہتے 3 صوبوں میں سے جو آپ وزیر اعظم الیکٹ کر لیں، 4تھے صوبے سے آپ الیکٹرول کالج پورا نہ ہو پھر بھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ الزامات لگانا ان کو بہت آسانی سے آتا ہے. ہم نے تو یہی کہا تھا جب ان کے پاس حکومت تھی، ہم نے تو کہا تھا الیکشن کرو یا عدم اعتماد کا سامنا کرو. اس وقت یہ اتنے تھے کہ نہیں ہم نے کیوں الیکشن کرا، ہم تو 5 سال کے لیے ہیں. آپ نہیں آئے 5 سال کے لیے، پارلیمنٹ 5 سال کے لیے ہے. جمہوری حکومتوں میں عدم اعتماد کی تحریکیں ہوتی ہیں. تو وہ کدھر گئے آپ کا سائفر، کدھر گئے آپ کی امریکن سازش؟ ابھی تو آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ امداد کریں. کوئی اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ، انہوں نے کوئی قرآن پہ یا اس پہ حلف تو نہیں لیا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ ساری عمر تاحیات آپ کے ساتھ رہیں گے؟ اتحادی جماعتیں، اتحادی پارٹیاں آپ کے ساتھ ہوتی بھی ہیں، نہیں بھی ہوتی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 5 سال ہمارے ساتھ ان کا شاید کوئی معاہدہ تھا اور ہمارے 5 سال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے. یہی اتحادی جماعتیں ماضی میں ہمارے ساتھ بھی تھی. یہی پر وزیر صاحب ہمارے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم بھی تھے. آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے پاس گئے، پھر ہمارے پاس آئے، پھر آپ کے پاس آئے. اس طرح مختلف اتحادی جماعتیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں نے پیسے لیے؟ کیا آپ کے ساتھ جب وہ اتحادی جماعتیں شامل ہوئی تھیں تو وہ کیسے شامل ہوئی تھیں؟ ان کی ضمیر کی آواز تھی. اب آپ کی اتحادی جماعتوں پہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ان پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. تو آپ کی جب آپ سنجرانی صاحب جو آپ کے بڑے چہتے تھے اس وقت جب ہماری عدم اعتماد جب ناکام ہوئی تھی، جی بھٹو کے نعرے لگائے تھے آپ؟ بالکل ہمارے تھے جی بھٹو کے نعرے. میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں نہیں اس وقت جو انہوں نے سینٹرز کو توڑا تھا تو اس وقت کیا ضمیر کی آواز تھی؟ کیا اس وقت کیا تھا انہوں نے؟ تو یہ چیزیں جو ہے اپنے لیے جو چیز بنائے تو کہتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے لیے ہو تو وہ ٹھیک ہے. جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جی چور، یہ دیکھیں ان کا یہ کام ہے کہ جی اپنے این آر او دینے آ گئے ہیں. آپ کے پاس 4 سال حکومت تھی، آپ نے کون سا کیس ثابت کر سکے اور کس کس کو آپ نے ٹانگا؟ یہ جو کیسٹ ہے اور یہ جو ڈائلاگز ہیں آپ یہ ختم ہو چکے ہیں. چلیں آپ کوئی نئی کیسٹ لے کے اسی بیان اور چیز آخری لائن دیکھیں ان کے آلریڈی لیڈر جو ہیں انہوں نے جو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. آج مجھے بتائیں کہ آپ بقول آپ نے 15 ارب روپے جمع کیے تھے فلڈ افیکٹس کے لیے، وہ کدھر ہیں؟ قوم پوچھ رہی ہے 15 ارب روپے آپ نے کہاں پر کر دیے؟ وہ اپنے فرلانگ مارچ پہ لگا دیے، اپنے اوپر لگا دیے، کدھر کر دیے؟ لوگوں نے اپنے زکوٰۃ خیرات کے پیسے فلڈ افیکٹی کو دیے تھے، ان کو تو آپ دے دیں. وہ 15 روپے کا تو بقول ان کے 15 ارب، مجھے نہیں پتا کتنے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کسی بھی، چلو 15 ارب یہ مان لیں، کدھر گئے فلڈ افیکٹی؟ چلیں وہ اگر ملکہ صاحب اگر آپ کے پاس اس کا ہو، اس کی انفارمیشن ہو تو بتا دیجیے گا. اور وہ اس سوال کا جواب بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں نئے آرمی چیف امر بالمعروف کریں، یعنی کیا مطلب؟ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس زمانے کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے، تب وہ نئی منکر کر رہے تھے، ابھی امر تو کیا مطلب وہ سمجھا دیں؟ نہیں بدامی صاحب نہیں، اتنی سمپل بات نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان وہ سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے
پاکستان کے اندر سیلاب زدگان کے لیے سب سے زیادہ رقوم جو ہے اس کو اپنی انفرادی حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پلیٹ فارم سے اکٹھا کیا، اور ان پیسوں کا جس طرح ان پیسوں کو خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی ثانیہ نشتر صاحب نے ایک ویب سائٹ اور اس کی ڈیٹیل بتائی ہے جس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں رقوم کی ادائیگی نمبر ہے آپ کے ذہن میں 15 ارب کے وعدے ہوئے تھے، ظاہر عام طور پر جتنے وعدے ہوتے ہیں اتنا پلیجز ہوتے ہیں اتنی اماؤنٹ آتی نہیں ہے، کتنی آئی ہے یہ آپ ذہن میں ہے؟ جی لگ بھگ کے قریب آئی تھنک 14 ارب جو میں نے سنا ہے کہ پلیجز پورے ہوئے ہیں، وہ خرچ بھی ہو رہے ہیں۔ آج پنجاب کے فائنانس منسٹر نے بتایا ہے کہ آپ نے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، میرا آپ سے مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی آپ نے سیلاب زدگان کی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے صوبوں کو اکائیوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم نے تو اپنی انفرادی حیثیت میں کچھ ارباں روپے جو اکٹھے کیے تھے وہ دیے ہیں، آپ نے تو سیلاب زدگان کے دیگر صوبوں کے اندر رہتے ہیں ان کے بھی حقوق سلب کر لیے۔ تو ہمیں آپ کو بالکل بھی درس نہیں دینا چاہیے اور یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ آپ نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے۔ پیسے شفاف طریقے کار سے اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے سیلاب زدگان جو ہیں ان کی فلاح بہبود کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں۔ پہلی بات ابھی نئے آرمی چیف کیا کریں؟ امر بالمعروف سے مراد یعنی کیا کریں؟ دیکھیے پاکستان کی فوج کا سپہ سالار جو ہوتا ہے ان کا منصب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک 7 لاکھ افواج ہے ایک ملک کی، 22 کروڑ عوام ہے، ایک ایٹمی قوت ہے ایک ملک، تو فوج کے سپہ سالار سے پاکستان کی عوام کی کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آئینی کردار کو ادا کرنا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کا لیڈر اگر ایک توقع رکھتا ہے اور توقع آئین کے اور دین کے عین مطابق ہے، اور توقع کیا ہے کہ آپ بدی کی نشاندہی کریں اور صحیح کا ساتھ دیں، اچھائی اور برائی میں تفریق کریں، مطلب نہ کوئی غیر آئینی توقع ہے نہ کوئی غیر اسلامی توقع ہے، توقع آئین اور دین کے عین مطابق ہے، اور سپہ سالار جو ہیں باوقار طریقے سے اپنے کردار کو ہماری امید ہے کہ اس کو ادا کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ عوام کی کیا توقعات ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ پورے اتریں گے۔ نہیں لیکن کیا ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں مختلف سیاسی اکائیاں ہیں تو وہ ایک سیاسی اکائی جو بھی ہو جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو سپورٹ کریں، ایک سیاسی اکائی جس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف جائیں؟ امر بالمعروف یہ ہے، یا پھر یہ کہ ان سے آئین پاکستان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی اچھا برا جو یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی، آپ چھوڑ دیں اس کو، یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی؟ نہیں دیکھیں سیاسی اکائیوں والی بات تو بالکل بھی اس کے اوپر کوئی وضاحت یا کوئی اندیا سابق وزیر اعظم نے نہیں دیا۔ ان کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے اور اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر طاقت کا محور ایک جگہ ہے، ویسے تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، لیکن جس ملک کے اندر سیکیورٹی سینٹر اسٹیٹ کے اندر طاقت کا محور ایک شخص ہوتا ہے تو اس شخص کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے اور توقعات ہیں، صرف کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، توقعات ہیں، ایک کاوش ہے کہ اپنے کردار کو وہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اور پاکستان کی عوام اور افواج کا ایک بہت محبت اور احترام کا رشتہ بھی ہے، تو اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو صرف وضاحت سے یہ کہہ رہے ہیں، کہہ کون رہا ہے وہ آدمی جو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کا لیڈر ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ملی صاحبہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات کر رہے تھے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں دو حال ہی میں ہونے والی پیش رفت کی۔ ایک رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں، ان کے خلاف ایک کیس بنا، منشا اسمگلنگ کا کیس تھا، 15 کلو ہیروئن برآمدگی کا کیس تھا، بہت ہائی پروفائل کیس بنا، 6 مہینے وہ جیل میں رہے اور وہ ہر طرح کی جیل میں رکھا گیا۔ یہ ابھی ہوا کہ ان کو انسداد منشیات کی ہی عدالت نے ان کو بری کر دیا، سارے کا سالہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ خود اے این ایف کے گواہان نے کہا کہ جناب ہم اس کے گواہ ہی نہیں ہیں، ہم اس گواہ ہے ہی نہیں اس کے۔ اس حوالے سے اس وقت وزیر تھے شہریار آفریدی صاحب، انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ثبوت بما ویڈیوز، بما وہ بیگ جس میں ہیروئن تھی، وہ اپنی آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے دیکھیں، جان اللہ کو دینی ہے۔ آپ نے ذاتی طور پر ایسے شواہد دیکھ لیے ہیں سارے؟ وسیم بھائی میں نے جان اللہ کو دینی ہے، بار بار میں نے کہہ چکا ہوں جی سر، ان گنہگار آنکھوں سے میں نے وہ تمام ثبوت دیکھے، تمام گاڑی کی فوٹیجز، وہ بیگ جو فیصل آباد میں جو پہلے بندے سے جو آگے کلو دیتا رہا کہ فلانا فلانا فلانا، اسی طرح کا بیگ، تمام چیزیں، ایوری تھنگ۔ وسیم بھائی میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اس میں کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے، تمام ثبوت عدالت میں، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ شہریار آفریدی صاحب ویری انٹرسٹنگلی یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ نون لیگ کے ہی پنجاب سے ایم این اے، اب ان کا انتقال ہو گیا، رانا افضال صاحب، وہ بھی رانا ثناء اللہ کے بارے میں کوئی عجیب و غریب رائے رکھتے تھے، یہ کہا تھا شہریار آفریدی صاحب نے۔
رانا افضال صاحب اللہ ان کی آخرت اچھی کرے ایم این اے، یہ وہ تمام ایم این ایز جو فیصل آباد کے سر پیٹتے تھے رانا ثناء اللہ کے بارے میں، کہتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مرڈرز کیے ماڈل ٹاؤن فیاض کو، پھر یہ کہتے تھے یہ مافیا ہے. تاہم حیرت انگیز طور پر اپنے انتقال سے تقریباً 25 دن پہلے رانا افضال صاحب ہمارے پروگرام میں تھے. اسی پروگرام میں شہریار آفریدی صاحب بھی تھے. ابھی آپ نے ان کا کلپ دیکھا ہوا رانا افضال صاحب کے انتقال کے بعد کا تھا، لیکن ان کی زندگی میں شہریار آفریدی صاحب رانا افضال کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں تھے، اور اس میں رانا افضال صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کی برائیاں نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ گواہی دے رہے تھے. اور اس وقت شہریار آفریدی صاحب نے نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، آپ تو جو ہے وہ آف دا ریکارڈ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں. رانا افضال صاحب نے یہ کہا تھا ہمارے پروگرام میں. مجھے آج یقین ہو گیا کہ رانا ثناء اللہ باعزت طور پہ انشاءاللہ بری ہو جائے گا، اور یہ مجھے آج یقین ہو گیا آپ کے پروگرام سے. اور اگر ان کے پاس ویڈیو ہوتی تو وہ ویڈیو اب تک آ چکی ہوتی اور انشاءاللہ وہ بری ہو جائے گا. اور وہ بری ہو گئے. تاہم یہ زیادتی ہوگی کہ سارے کے سارے معاملے میں اگر صرف شہریار آفریدی صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہے، ڈی جی این ایف جو کہ لیڈ کرتے رہے، ان سے ضرور سوال بنتا ہے کہ حضور کیا ہوا، آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے تھے. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ کیونکہ رانا صاحب بھی قسمیں کھا رہے تھے اور شہریار صاحب بھی قسمیں کھا رہے تھے، انہوں نے کہا لاٹری نکال لو، جو نکلے گی لاٹری وہی صحیح کہہ رہا ہوگا. اور جاتے جاتے پروگرام کے اختتام سے قبل آپ سب سے درخواست، فردوس جمال پاکستان کا ٹیلی ویژن کا ایک ایسا نام ہے کہ جن کا نام سنتے ہی ایک پورا عہد ہم سب کو یاد آ جاتا ہے. وارث ڈرامہ ہو، خلش، پیارے افضل جیسے بہترین ڈرامے ان کے نام کے ساتھ یاد آتے ہیں. فلم، سٹیج، ٹیلی ویژن کے مشہور و معروف اداکار، 300 سے زائد انہوں نے ڈرامے کیے ہیں، 150 سٹیج ڈرامے کیے ہیں، فلمز میں کام کیا ہے، بہترین اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے. ان کو اپنی اداکاری، صداکاری اور تھیٹر کی وجہ سے متعدد ایوارڈز دیے گئے ہیں. صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا گیا ہے. فردوس جمال صاحب اس وقت کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، جس کی آگاہی ان کے اپنے صاحبزادے حمزہ نے انسٹاگرام پر ایک اپڈیٹ کے ذریعے دی ہے. آپ سب سے گزارش کہ ضرور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کریں، اور ساتھ میں ہماری یہ اپیل بھی، یہ گزارش بھی دست بستہ، اگرچہ میری حوالے سے فردوس صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے مجھ سے نہیں کہا ایسا کرنے کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹ لیول پہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں. ورنہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اگر اس آدمی کی قدر نہیں ہے تو پھر عام آدمی تو کہیں نہیں کھڑا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو یا پھر حکومت پنجاب کو، پرویز الہی صاحب بہت کرتے ہیں، رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے، اس حوالے سے آگے آنا چاہیے اور یہ سارے کی ساری جو بھی ان کی علاج کے والی جو بھی سچویشن ہے اس کا خیال کرنا چاہیے فردوس جمال صاحب کے حوالے سے. فردوس جمال صاحب نے ARY نیوز کے ہی پروگرام میں اپنی اچیومنٹس بتاتے ہوئے یہ کہا تھا. ایک ایوارڈ میں نے جو ریڈیو کا لیا ہوا ہے وہ کسی صداکار کے پاس نہیں پاکستان میں، اور وہ صدی میں ایک بار ملتا ہے. کیا بات ہے؟ وہ ہے وائس آف دا ملینیم. تو 2001 میں مجھے پچھلی صدی کی بہترین آواز کا، آپ جب 24 سال کے تھے تو آپ نے شاید 100 سے زیادہ 10 سال کے بندے کا کیریکٹر ایک کیا تھا، جس پر آپ کو 1980 میں خط بھی لکھا گیا تھا کوئی. اس وقت صدر نے، جی ضیاء الحق صاحب نے، ضیاء الحق صاحب نے مجھے تاریخی خط لکھا تھا، وہ بھی شاید بہت کم کسی کے پاس ہو. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فردوس جمال صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب اس میں لیڈ لے کر، بلکہ اگر کوئی ایسا ہی کوئی سسٹم بنا دیا جائے کہ پاکستان کے جو بھی کم از کم نامور لوگ ہیں، ویسے تو یہ سہولت ہر عام آدمی کے لیے ہونی چاہیے، ریاست کی ذمہ داری ہے، چلیں ٹو اسٹارٹ وتھ کم از کم جو اس طرز کے لوگ ہیں، اس کیلیبر کے لوگ ہیں، ان پہ جب کوئی بھی طرح کی پرابلم آئے تو ان کو گورنمنٹ کی ریاست کی سپورٹ حاصل ہو. ایسا کوئی سسٹم بننا چاہیے اور اس کا آغاز فردوس جمال صاحب سے ہونا چاہیے. اللہ حافظ. ناصر.